پہلے حقیقت بتا رہا ہے، قبر میں جا کے ہاتھ نہ ملنا کہ ہمیں حقیقت نہیں پتا چلی۔ اگر حقیقت پتا چلتی تو ہم دھوکہ نہ کھاتے۔ دھوکہ کھا کے دنیا کی زندگی گزار کے بندہ قبر میں پہنچ گیا، اب اگر وہ ہاتھ ملے تو کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن شریعت، طریقت اور حقیقت تینوں چیزوں کا فیض عطا کرتا ہے۔ موعظۃ من ربکم شریعت، وشفاء لما فی الصدور طریقت ہے، وہدی ورحمۃ للمؤمنین، مومنین کے دلوں پہ جب انوارات کی رحمت برستی ہے، دل پھر دھوکے میں مبتلا نہیں ہوتے، پھر دل حقیقت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ حضرت زید صحابی رسول ہیں، صبح سویرے حضور کی زیارت ہوتی ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا کیف اصبحت یا زید، زید کس حال میں صبح کی ہے؟ وہ عرض کرتے ہیں اصبحت مؤمنا حقا، اس حال میں صبح کی ہے کہ میں پکا مومن ہوں۔ میرے آقا کریم نے فرمایا ہر دعوے کی کوئی دلیل ہوتی ہے، تیرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے دل میں دنیا کی محبت گھٹ گئی ہے، آخرت کی محبت بڑھ گئی ہے۔ میں دن کو نفلی روزے رکھتا ہوں، رات کو قیام کرتا ہوں۔ رمضان کا مہینہ نہیں تھا، اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نفلی روزے رکھتا ہوں، رات کو میں قیام کرتا ہوں۔ یہ روزے کیوں رکھ رہا ہوں، رات کو قیام کیوں کرتا ہوں؟ دنیا کی محبت میرے دل میں گھٹ گئی ہے، آخرت کی محبت بڑھ گئی۔ اور نفلی روزوں سے اور قیام سے اب میری حالت یہ ہے، میں نگاہ اٹھاتا ہوں عرش عظیم تک ہر شے نظر آتی، میں مستقبل کی طرف دیکھتا ہوں تو مجھے قیامت بپا نظر آتی ہے، دوزخی دوزخ کی طرف، جنتی جنت کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں نام بھی بتا دوں کون جنتی ہے کون دوزخی۔ میرے آقا کریم نے یہ نہیں فرمایا کسے ہذیان ہو گیا ہے یا اس نے خلاف شریعت بات کی ہے، نہیں، فرمایا ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ بندہ ہے جس کا دل اللہ نے روشن فرما دیا، دل روشن ہو گیا ہے، دل حقیقت کو دیکھنے لگ گیا ہے، دل دھوکے سے بچ گیا ہے۔ جب قرآن کا نور دلوں پہ برستا ہے پھر دل حقیقت کو دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھر انسان دھوکے سے بچ جاتا ہے۔ اور اس کی ایک نشانی جو حضرت زید نے عرض کی ہے، بارگاہ نبوت سے تصدیق کروائی ہے جس کی، میرے دل میں دنیا کی محبت گھٹ گئی، آخرت کی محبت۔ اس کا جائزہ آپ خود گھر جا کے لے لیں کہ دل اگر دنیا میں گرفتار ہیں، آخرت کی محبت تھوڑی ہے، دنیا کی زیادہ ہے، تو پھر ہمارا ایمان کس حال میں؟ یا آخرت کی فکر ہی نہیں، دنیا کی فکر ہے، تو پھر ہمارا دل کس حال میں ہے؟ میں نے اب تک آپ کے سامنے قرآن مجید کی چند خوبیاں بیان کی ہیں کہ قرآن شریعت، طریقت، حقیقت، یہ سارے فیض قرآن عطا کر رہا ہے۔ قرآن آپ کے لیے اتارا گیا ہے، تو آپ نے، دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اس کو کیا اپنی زندگی میں اہمیت دی ہے؟ الحمدللہ ہم سارے یہ پڑھنے والے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کلمے کا مطلب کیا ہے؟ اس کلمے کی تشریح کیا ہے؟ اور اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں؟ اگر اس کلمے کا مطلب جاننا ہو تو قرآن کھول کے پڑھ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی تشریح 30 پارے ہیں۔ اس کلمے کا معنی کیا ہے یہ قرآن بتاتا ہے، اور اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں انہیں بیان کرنے کے لیے 30 پارے نازل کیے گئے۔ جس دن میرے آقا کریم پر، اب جو موضوع ہے کہ حضور کی سیرت پاک میں اس کی اہمیت کیا ہے، جس دن حضور پہ پہلی وحی نازل ہوئی ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس دن سے لے کر وصال تک حضور نے جو ظاہراً 23 سال اعلان نبوت کے بعد گزارے ہیں، یہ 23 سال قرآن لوگوں تک پہنچانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے گزارے ہیں، محنت کرتے ہوئے گزارے ہیں۔ اعلان نبوت کے بعد جو 23 سال حضور نے گزارے ہیں قرآن کی خاطر گزارے ہیں۔
آپ اپنی زندگی میں قرآن کو کیا اہمیت دیتے ہیں؟ جبکہ حضور کی سیرت پاک پڑھ کے دیکھیں، جس دن قرآن کا نزول شروع ہوا ہے اس دن سے لے کے وصال تک قرآن لوگوں تک پہنچانے، قرآن سمجھانے، قرآن پڑھانے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے محنت کرتے ہوئے حضور نے 23 سال گزارے ہیں۔ محنت ہم بھی کر رہے ہیں، لیکن محنت ہم کر رہے ہیں اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے، اپنے آپ کو راضی کرنے کے لیے۔ اچھا، قرآن بھی چاہتا ہے کہ آپ خوش ہوں، لیکن قرآن چاہتا ہے آپ کو ایسی خوشی ملے جو دوبارہ غم میں نہ بدلے، لازوال خوشی مل جائے۔ آپ عارضی اور جھوٹی خوشی کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، قرآن ایسی خوشی دینا چاہتا ہے جو لازوال ہو۔ تو میرے آقا کریم نے 23 سال محنت کی کس کے لیے؟ قرآن لوگوں تک پہنچانے کے لیے اور قرآن کے مطابق معاشرہ قائم کرنے کے لیے۔ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضور کی بعثت کے لیے دعا مانگی تو اس میں بھی تلاوت اور تعلیم قرآن دونوں کو ذکر کیے۔ اللہ کریم نے جب حضور کو مبعوث کیا ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضور کے فرائض منصبی جو بیان کیے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ۔ تو گویا حضور کی جو زندگی گزر رہی ہے وہ قرآن لوگوں کو سنانے میں اور قرآن سکھانے میں، قرآن پڑھانے میں، قرآن کی تلاوت کر کے سنانے میں اور قرآن سکھانے میں۔ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ کی حاضری نصیب فرمائے۔ مسجد نبوی میں آج بھی وہ چبوترا ہے، وہ اسی طرح کیوں رکھا گیا ہے؟ جب بھی کوئی امتی آئے اس چبوترے پہ نظر پڑے تو وہ سما ذہن میں آ جائے، کیسا وقت ہوگا جب نبیوں کے امام بیٹھ کے قرآن پڑھا رہے ہوں گے، صحابہ بیٹھ کے قرآن سیکھ رہے ہوں گے۔ یتلو علیہم آیاتہ، میرے آقا کریم قرآن پڑھ کے سناتے ہیں۔ کیا حضور نے صرف پڑھ کے ہی سنایا ہے؟ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن سنایا بھی ہے، قرآن سکھایا بھی ہے۔ کن کو سکھا رہے ہیں؟ ان کی زبان کوئی اور تھی؟ غور کر رہے ہیں آپ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جن کی زبان ہی عربی تھی انہیں کیا ضرورت ہے سیکھنے کی؟ پھر انہیں بھی سکھا رہے ہیں۔ جن کی زبان میں ہی قرآن نازل ہوا ہے ان کو بھی حضور قرآن سکھا رہے ہیں۔ قرآن کے اندر جو اسرار و رموز ہیں وہ کھول کے ان کے سینوں میں اتار رہے ہیں۔ اللہ نے قرآن صرف اتارا ہی ہے یا قرآن سکھایا بھی ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اللہ نے قرآن اتارا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس میں بھی ہے اللہ نے قرآن اتارا۔ لیکن سورہ رحمان میں ہے الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اللہ نے قرآن اتارا بھی ہے، اللہ نے قرآن سکھایا بھی ہے۔ حضور نے قرآن پڑھایا بھی ہے، حضور نے قرآن سکھایا بھی ہے۔ اور آج ہمارا رویہ کیا ہے قرآن کے ساتھ؟ نہ پڑھنے سے تعلق، نہ سیکھنے سے تعلق۔ دوبارہ عرض کر رہا ہوں، اللہ نے قرآن اتارا بھی، قرآن سکھایا بھی۔ حضور نے قرآن پڑھایا بھی، قرآن سکھایا بھی۔ اور ہمارا تعلق کیا ہے؟ نہ پڑھنے سے غرض ہے، نہ سیکھنے سے غرض۔ اگر کوئی قرآن سیکھے تو قرآن اسے زندگی کا جو اصل چہرہ ہے نا وہ دکھائے گا کہ زندگی کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر کوئی قرآن سیکھے تو قرآن اسے دکھائے گا کہ اللہ نے تجھے کتنی بڑی شانیں عطا کی ہے، تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن اپنا مقام کب ظاہر ہوگا؟ جب آپ قرآن کے آئینے کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ علامہ اقبال سے جرمنی کے ایک شاعر نے پوچھا کہ یہ فلسفہ خودی تم نے کہاں سے لیا ہے؟ اقبال نے کہا میں نے قرآن کی ایک آیت پہ غور کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم۔ اس ایک آیت پہ میں نے غور کیا تو مجھے فلسفہ خودی سمجھ آیا
کہ تم خدا کو نہ بھولنا ورنہ اپنے آپ کو بھول